حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالہ سے یہ اجتماع ہے۔ امت مسلمہ کچھ آزمائشوں کا شکار ہے، کچھ ہمارے ذہن اس طرح کے ہو گئے، عام آدمی سے لے کر بڑے آدمی تک کہ کوئی بات بڑی جلدی ہمارا ذہن قبول ہی نہیں کرتا۔ کسی دوسرے کی طرف جانا یا کوئی اور بات کرنا یہ تو بڑی لمبی بات ہے، عام جو سادی باتیں ہیں وہ بھی ہمارے ذہن مشکل سے قبول کرتے ہیں، چونکہ شکوک اتنے ڈال دیے گئے ہیں، شک اتنا پیدا کر دیا گیا ہے، تفریق اتنی ہے، بدگمانی اتنی ہے، بری سوچ اتنی زیادہ ہے، بڑی مشکل ہے لوگوں کا کچھ چیزوں کو قبول کرنا۔ ہم لوگ جو ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں تھوڑی تھوڑی، تو ہم اصل میں اذان دیتے ہیں، صرف اذان دیتے ہیں کہ چلو بتا دے لوگوں کو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، باقی اس سے زیادہ ہم اپنی حیثیت نہیں سمجھتے۔ اذان دینا ذمہ داری ہے، تو اللہ تعالیٰ جب تک موقع دے گا اذان ہوتی رہے گی۔ کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں کمزور جملے بولتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، کچھ اہل بیت نبوت کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، یہ صرف سنی ہے جو حق چار یار کا نعرہ بھی کھل کے لگاتا ہے، اور یہ نعرہ حیدری یا علی بھی کھل کے لگاتا ہے۔ یہ اللہ نے صرف ہمیں مقام، وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ سننے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں کہ اللہ نے ہمیں مرتبہ کتنا عطا فرمایا ہے، یہ صرف ہماری۔ امام حسین کی شہادت کا کچھ تھوڑا سا پس منظر۔ شہادت ہمارے ہاں بیان ہوتی ہے اس انداز میں کہ لگتا ہے کہ کسی مظلوم بندے کو کسی نے پکڑا ہوا تھا تو وہ سارے اسے مار رہے تھے اور وہ منتیں کر رہا تھا کہ مجھے نہ مارو، اتنی ہائے ہائے کی جاتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ امام علی مقام بڑے پریشان تھے کہ کسی طریقے سے، اور ان کا خاندان بڑا تکلیف میں تھا کہ جلدی کہیں کربلا سے نکل جائیں۔ حالانکہ اس دھرتی پہ، اس کائنات پہ صبر، شجاعت، استقامت اور حوصلہ جس سے کائنات سیکھے گی وہ صرف امام حسین ہی ہے۔ اتنے بڑے صابر آدمی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کہ وہ تو گویا اس طرح کر رہے تھے کہ بس کسی طریقے سے میری معذرت، تو یہ امام حسین کی مظلومیت سنا کے لوگوں کو اس طرح کا کر دیا جاتا ہے، یہ انداز بتایا جاتا ہے کہ شاید واقعہ کربلا رونے دھونے کا نام ہے، حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ یزید کی لشکر جو امام حسین کے مقابلے میں آیا، امام حسین کے لشکر کی تعداد 72 تھی، تو یزید نے 22,000 آدمی، مجھے بتائیے 72 کا 22,000 سے کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ بولیے۔ عمر بن سعد نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ 22,000 بندے تھوڑے ہیں، کچھ بندے زیادہ بھیج۔ تو عمر بن سعد کو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگے کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا، 72 کے لشکر کا 22,000 بھیجا، اور کتنا بھیجوں؟ تو اس نے کہا تمہیں یہ نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں؟ یہ مولا علی شیر خدا کی اولاد ہے، ان میں ایک ایک شخص ایسا ہے جو 1,000 کے مقابلے میں لڑنا جانتا ہے۔ تو یہاں کمزوری دکھائی جاتی ہے، ہمارے بچے سمجھنے لگے ہیں کہ یہ شاید کوئی ایسی داستان ہے، اور اس طرح کا ماحول ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا، اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے جیسے کوئی خوف ہے، یعنی واقعہ کربلا کوئی ایسا واقعہ جسے دیکھ کے خوف طاری ہو جائے، بچے راتوں کو ڈریں، وہ اکیلے درخت دکھائے جا رہے ہیں اور تیر دکھائے جا رہے ہیں۔ او یار کیا قوم کی تربیت کر رہے ہو؟ واقعہ کربلا حوصلے کا نام ہے، دلیری کا نام ہے۔ سنیں بات اصل میں کیا تھی، بڑے ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو سمجھیے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے بعد مسلمانوں کے متفقہ امیر بنے تھے حضرت امیر معاویہ۔ انہیں امیر کس نے بنایا تھا؟ امام حسن نے، حضرت علی کے بڑے صاحبزادے۔ حضرت امام حسن نے ان سے صلح کی، انہیں خلافت دی، اور صحیح بخاری میں نبی پاک نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن سردار ہے، جب مسلمانوں کی جماعتوں میں لہو بہہ جائے گا تو حسن ان کی صلح کرا دے گا۔ وہ صلح امام حسن نے کرائی، جناب امیر معاویہ امیر بن گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیار کرتے تھے نبی پاک سے، بڑا احترام کرتے تھے حضور کے خاندان کا، ان کی جو اجتہادی خطائیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، چونکہ امام حسن نے ان سے صلح کر لی، لہذا ہم بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ کہنے کے مجاز، ہماری مجبوری امام حسن ہے، اس لیے کہ جسے امام حسن صحیح کہے پھر امام حسن کے ماننے والے کو اسے غلط نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت امام حسن پہلے ہی ان سے وصال کر گئے، آپ کو زہر دے دیا گیا، آپ شہید ہو گئے۔ امام حسین موجود تھے، تو یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا جناب امیر معاویہ سے کہ یہ ٹھیک ہے، مناسب ہے، اور بہادر ہے، دلیر ہے۔ وہ جو ہوتے ہیں نا خوش آمدی ٹولہ، ہمارے ملک میں جو اچھی خوشامد کرے اس سے اچھی وزارت ملتی ہے، اچھی وزارت اسے دیتے ہیں، جو ذرا صحیح بدتمیز بھی ہو اور صحیح وکالت کرنے والا اسے وزارت صحیح دیتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ کے گرد بھی کچھ ایسے لوگ تھے، انہوں نے آپ سے کہا کہ یزید کو نامزد کر دیں، تو آپ نے یزید کو بلایا، حوالہ مجھ سے دیکھ لیجئے گا، بلا کے فرمایا کہ 3 بندوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا، اگر وہ تجھے مان جائیں تو امیر بن جانا، نہ مانے تو چپ کر کے گھر بیٹھ جانا۔
وہ 3 بندے کون ہیں؟ جناب عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وصیت فرمائی جناب امیر معاویہ. ہوا یہ کہ یزید جب امیر بنا نا، 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جب کسی بندے کو قابو کرنا ہوتا ہے، 2-3 4-5 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے بندہ قابو آتا ہے. تو اس نے بھی فوری طور پہ، یزید نے دیکھا میرے لیے مسئلہ کیا بن سکتا ہے. ولید بن عتبہ اس وقت مدینے کا گورنر تھا. یزید نے اس کو خط لکھا کہ امیر عرب کا رواج آج بھی ہے کہ جب تک نئے خلیفہ کی بیعت نہیں ہو جاتی پرانے کے انتقال کی خبر ہی نہیں دیتے، اس کو رکھے رکھتے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ولی عہد اچھی طرح قبضہ کر لے پھر بتائیں گے. حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، بتایا نہیں. یزید نے اب کیا کیا، چونکہ بڑا چلاک آدمی تھا، بڑا شاطر تھا، بڑا تیز تھا، بڑا عجیب اس کا مزاج تھا. یہ چلاک لوگ زندگی میں ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں. چلاکیاں انسان کو گراتی ہیں اور اتنا منہ چھیل جاتا ہے کہ منہ پہچانا ہی نہیں جاتا. بندہ اپنے آپ کو رب رسول کے حوالے کر دے تو اللہ بڑی بہترین جزائیں عطا کرتا ہے. یہ لوگ تیزی دکھاتے ہیں بعض. تو یزید بھی تیزی دکھانے والا تھا. اس نے ولید کو خط لکھا کہنے لگا کہ فوری طور پہ عبداللہ ابن عباس کو بلاؤ اور اسے کہو میری بیعت کریں. یہ جو بیعت ہوتی تھی نا، یہ بھی سن لے کیا ہوتی تھی. یہ بیعت حلف ہوتا تھا. حلف کہ میں اللہ رسول کے نام پہ حلف دیتا ہوں کہ میں یزید کی اطاعت کروں گا، میں اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کروں گا. یہ بیعت لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ پکڑنے کا نام بیعت تھا. اس بیعت کا متبادل جمہوری ملکوں کے اندر ووٹ آیا ہے، اس کا متبادل لفظ. تو کہا بیعت کریں. حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بلاؤ، عبداللہ بن زبیر کو بھی بلاؤ، امام حسین کو بھی بلاؤ. امام حسین آدھی رات کے وقت بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، چونکہ 5 نمازوں کی آپ امامت کرتے تھے. ہن اللہ خیر کرے جڑا نماز پڑھائے ہو مولوی تو جڑا ٹل پائے ہو پیر، جڑا مہینہ نہ نہائے چھوٹا پیر تو جڑا 6 مہینے نہ نہائے ہو بڑا پیر. کہتے بابا پہنچے ہیں، کڑے چھڑے جو پہن لیے. بھائی امام حسین تو نمازیں پڑھاتے تھے، مولا علی تو نمازیں پڑھاتے تھے، مسجد کے خطیب تھے. اب اس کو تو مولوی کہہ دیا جاتا ہے بیچارے کو. تو ملنگ کون ہوتا ہے جی؟ کہتے جڑا کپڑے کٹ پائے. کیا تماشا ہے، قوم جدھر دل کرتا ہے نکل جاتی ہے. امام حسین نماز پڑھا کے عشاء کے بیٹھے تھے. جناب عبداللہ بن زبیر. عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھپھی کے پوتے تھے اور جناب صدیق اکبر کے نواسے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر اور جناب زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے تھے. بہت زیرک آدمی تھے. یہ بھی امام حسین کے پاس بیٹھے تھے. عبداللہ ابن عباس بھی تھے جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اس امت کے پہلے مفسر ہیں قرآن پاک. یہ لوگ بیٹھے تھے. تو ولید نے ایک بندہ بھیجا. اس نے آ کے کہا جناب آپ کو گورنر صاحب نے بلایا ہے. تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے حسین اس وقت بلانے کی بات سمجھ میں نہیں آئی. تو امام حسین بڑے بصیرت والے تھے، اللہ نے بصیرت دی تھی. کہنے لگے عبداللہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ آ گئی ہے، امیر معاویہ وصال کر گئے اور یہ ہمیں جو بلایا گیا ہے نا، یہ یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہے. تو کہا پھر آپ آدھی رات کو نہ جائیں، آپ کے لیے خطرہ ہوگا. تو امام حسین فرمانے لگے خطرہ حسین کو نہیں ہوتا، حسین کو خطرہ نہیں. کہا پھر بھی آپ مہربانی کریں ذرا احتیاط سے جائیں. تو جناب عبداللہ ابن زبیر نے، عبداللہ ابن عباس نے 14 بندے نیزے دے کے، تلواریں دے کے امام حسین کے ساتھ بھیجے اور کہا کہ امام حسین اگر اس نے کوئی غلط ملت بات کی نا، زبردستی بیعت کرنے کا کہا، تو آپ بس کوئی ایک بات اونچی آواز میں کر دینا، یہ سپاہی پیچھے آ جائیں گے. امام حسین ان 14 بندوں کو لے کے گورنر ہاؤس پہنچ گئے. جب آپ وہاں پہنچے اس نے بتایا، اس نے کہا جی حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے اور آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے. تو امام حسین فرمانے لگے میں چھپ کے بیعت نہیں کروں گا، مجمع لگاؤ، جمعے والے دن اعلان کرو، جو طریقہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، جو طریقہ ہے حضرت عمر فاروق کا، جو انداز حضرت عثمان غنی کا ہے، جو مولا علی کا ہے، سر عام اعلان کرو. اگر ساری دنیا یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی تیار ہوں. تم مجھ سے بیعت لے کے پھر لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ حسین بیعت تو کر رہے ہیں، تو تم کیوں نہیں کر رہے؟ میں عام آدمی نہیں ہوں، لہذا چھپ کے بیعت نہیں کرتا. جب یہ بات کی نا تو ولید بڑا نرم دل تھا اور امام حسین کی شان کو جانتا تھا. وہ جانتا تھا یہ نبی پاک کا خاندان ہے. اس نے کہا جی مجھے تو حکم تھا، باقی آپ حضور کے نواسے ہیں، میں کر کچھ. وہاں ایک بڑا بدبخت شخص بیٹھا تھا، عبد الملک بن مروان. وہ ولید سے کہنے لگا کہ اگر حسین آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے، انہیں جانے نہ دینا، یا بیعت کراؤ یا ان سے کہو جنگ کے لیے تیار ہو. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز گئی تو فرمانے لگے ابن مرجانہ، اگر تیرے اندر جرت ہے تو آ سامنے حسین کے، اس کے کانوں میں باتیں نہ کر، کانا پوسی نہ کر، باہر آ میدان میں، شرارت نہ کر، باہر آ، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہے. یہ کہہ کے امام حسین باہر نکلے. اپنے بھائی محمد بن انفیہ کو بلایا، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عباس، ڈھیر سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. فرمایا یہ معاملہ ہے، اب کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیں ووٹ برادری کا نہیں ہوتا،
वोट बरादरी का नहीं, वोट दीन का होता है। जो बंदा दीन के, मिल्लत के, मजहब के मेयार पे पूरा ना होते उसे हिकमत के तहत भी वोट देना जायज। हाँ हाँ, ये बात सच्ची है तो बहरहाल सच्ची है, ये याद रख ले। हमारे वोट से कोई एमएनए एमपी ये जितने जुल्म करेगा, वोट देने वाला उसके जुल्म में शरीक होगा, बिल्कुल 100%। ये लिख लें बात। हम बड़ी उस वक्त बड़ी जल्दी, पता नहीं हमें क्या मसला हो जाता है, इतना जद्दो, इतनी मुसीबत उन्हें नहीं बनी होती, नहीं यहां बनी होती है। खुदा का खौफ करें। इमाम अली मकाम वोट ही मांग रहा था ना यजीद, और फिर उसने बड़े बड़े लालच दिए। उसने कहा कि आप 5-4 सूबे हैं जिसकी गवर्नरी मर्जी रख लें, दौलत आपकी मर्जी की। तो फिर आज हमें भी लोग मशवरा देते हैं, कहते हैं मस्जिद में सियासत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा क्या करें, ये इमाम हुसैन हमें मजबूर कर गए, कोई ना कोई बात करनी पड़ ही जाती है। इमाम अली मकाम ने फरमाया छुप के वोट की बात, बैत की बात नहीं हो सकती। आपने जाके लोगों से मशवरा किया तो वो कहने लगे हुजूर वक्त अभी मुनासिब नहीं है, आप इस तरह करें यहाँ रुके, हम मक्के से, इराक से, कूफे से लोगों को बुलाते हैं, यहाँ एक बड़ी मजलिस मुशावरत कायम करते हैं। इमाम हुसैन फरमाने लगे अगर तुम मुशावरत कायम करोगे तो वलीद और अब्दुल मलिक बिन मरवान वो तो जंग करने को तैयार है, और नबी पाक ने फरमाया एक मेंढा होगा जिसकी वजह से मदीने की गलियों में लहू बहेगा। फरमाने लगे मैं वो बकरा, वो मेंढा नहीं बनना चाहता। कहा फिर आप क्या करेंगे? तो इमाम हुसैन रो पड़े, फरमाने लगे मैं मदीना छोड़ जाऊंगा, लेकिन मदीने की हुर्मत पामाल नहीं होने दूंगा। इमाम अली मकाम आधी रात के वक्त निकले। सैयदा फातिमा का दरवाज़ा एक उस दिन था जिस दिन हज़रत मौला अली कूफे चले गए थे, और दोबारा आज ताला लगा जब इमाम हुसैन निकले। आप जन्नतुल बकी के पीछे खड़े होकर हुजूर का रोज़ा देखने लगे। उस वक़्त गुंबद तो नहीं होता था, रोज़ा देखने लगे। नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूँ तेरे मदीने की खैर हो। सारा ख़ानदान ले गए, मक्के तशरीफ़ ले गए। हज के अय्याम करीब आने वाले थे। इमाम हुसैन ने वहाँ लोगों से बातें की। जब इमाम हुसैन वहाँ से पहुँचे तो कूफे से ख़त आने लगे। कूफा हज़रत अली का दारुल खिलाफा था, वहाँ आपके मुहिब्बीन, प्यार करने वाले ढेरों थे। उन्हें ख़त लिखे कि हुजूर आप चुप करके बैठे हुए हैं और हमारे ऊपर यजीद मुसल्लत हो गया है। आप अगर मैदान में नहीं निकलेंगे, आप नहीं आएंगे तो हम अल्लाह की बारगाह में शिकवा करेंगे कि कोई हमारी कमान करने को तैयार ही नहीं हुआ। और वो खत 1 2 3 नहीं आए, वो खत इतने थे कि 3 बोरियों में भरे थे इमाम हुसैन ने, 3 बोरियों में। अब मजबूरी हो जाती है, हक के लिए कई दफा बात करना मजबूरी होती है, अगर नहीं करेगा तो फिर इसको भी कब्र में जवाब देना पड़ेगा। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने मक्के में अब लोगों को जमा किया मशवरे के लिए। हर बंदे ने कहा हुजूर वो बुला तो रहे हैं पर अपने वादों के पक्के बड़े कम लोग होते हैं, बड़े कम लोग। जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। मेरे काफिले में शामिल कोई कम ज़रफ नहीं है। बड़े कम लोग होते हैं जो इरादों के, वादों के, हमेशा साथ चलने के पक्के होते हैं, वरना बड़े लोगों को गर्मी लगने लगती है, बड़े लोगों की मुश्किलात आती हैं, बड़े लोग ऐसे होते हैं जिनकी मजबूरियां बन जाती। कहा हुजूर वो पक्के नहीं, आप ना जाएं। हर बंदे ने कहा हालात ठीक नहीं, हालात ग्राउंड रियलिटी सही नहीं। यही मशवरा आज भी हर बंदा देता है, अभी हालात नहीं। इतने खराब हालात कभी नहीं हुए थे जितने इमाम हुसैन के दौर में थे। लेकिन फरमाया मैं दीन के खिलाफ गलत हुक्मरान को मुसल्लत होने की इजाजत, मुज़ाहमत करूंगा, मुखालफत करूंगा। इमाम कहने लगे कोई बात नहीं, वो मेरे साथ चले ना चले, लेकिन मैं कूफे जाऊंगा। वो लोग मेरे साथ खड़ा होने को तैयार है तो वो झूठ है या सच है, पर मैं चलूंगा। जब इमाम अली मकाम ने इसरार फरमाया तो जो आपके करीबी सहाबाए किराम की औलादें थी सारी, ये भी अब बीमारी है। कुछ लोग कहते हैं जी सहाबा नहीं साथ चले, तो मैं कहता हूँ अहले बैत नबुव्वत के तो कुल अफराद 21 थे, तो 72 में बाकी औलादें किसकी थी? वो सारी सहाबा की औलादें थी। वो सारे, पता नहीं क्यों इस तरह का फलसफा बयान किया जाता है जिसमें हालात खराब हो। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम को जब बहुत ज्यादा कहा गया ना, तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया चलो मैं एक काम करता हूँ, मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूँ। हजरत अली के भतीजे हैं, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के चचा के बेटे हैं, हजरत अकील के साहिबजादे मुस्लिम बिन अकील। बड़े समझदार आदमी थे, मामला फहम थे, बड़े जर्री थे। इतना जबरदस्त मशवरा कम लोग देते हैं जितना हजरत मुस्लिम बिन अकील देते थे। उनको भेजा गया कूफे। अब उसमें बड़ी तफसील है, वो अपने 2 बच्चे भी ले गए। जब वो कूफे पहुंचे ना, तो कूफे पर जनाब नौमान बिन बशीर की हुकूमत थी। आप गवर्नर थे और अहले बैत से बड़ी अकीदत रखने वाले, नरम रवैया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कूफे का गवर्नर नहीं था, ये किसी और इलाके का था। जब आप वहां पहुंचे तो नौमान बिन बशीर ने देखा